سوالات کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے سوالات و جوابات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے عدنان ایک حدیث پڑھ کر سنائیں گے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 1، طلب العلم فرض علی کل مسلم۔ محترم سامعین، بچے نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے۔ کون سا علم واجب ہے؟ جتنے جو ہمیں فرائض کا علم، یعنی فرائض ہم پر واجب ہیں، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے تو حج ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی ہمارے اوپر فرض عبادتیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جتنی علم کے ذریعے سے ہم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر سکیں۔ تو اسی لیے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اب جو ہے آپ کے سامنے اذان، ایک بچہ اذان دے گا اور ایک بچہ جو ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کا جواب جو ہے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بنا نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بنا نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب میں عدنان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ بتائیں۔ محترم سامعین، بچے نے آپ کے سامنے، ایک بچے نے اذان دی، دوسرے بچے نے اذان کا جواب دیتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ جب مؤذن جو ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہی کلمات دہرانا چاہیے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو وہی کلمات دہرانا چاہیے۔ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے
تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد پھر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے ہیں تو اس وقت جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ الصلاۃ خیر من النوم. اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے ہی جواب دینا ہے. تو یہ طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے. اگر ہم کو اب معلوم ہو گیا ہے تو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. آپ کے سامنے جو ہے اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کو جو ہے بیان کریں گے. فضیلت بیان کریں. جو کوئی شخص اذان کے بعد درود اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اسے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. محترم سامعین، آپ کے سامنے جو شخص اذان کا جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، تو یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے، اذان کا جواب دینے کی وجہ سے اور درود پڑھ کر دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو ہمیں اذان جب بھی ہم سنیں تو اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد درود پڑھ کے دعا پڑھنا چاہیے. اس کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اب میں عدنان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تیمم کا طریقہ جب ہمیں پانی نہیں میسر نہیں ہوتا ہے، پانی ختم ہو گیا یا پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت ہمیں مٹی کے اندر وضو بنانا چاہیے، جسے ہم تیمم کہتے ہیں. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی سے ہم دونوں ہاتھوں کو ماریں گے. اس طریقے سے بچہ جو ہے آپ کے سامنے تیمم کا طریقہ بتلائے گا. غور سے سمجھنا. بسم اللہ بول کر دونوں ہاتھوں پر پاک مٹی پر مار کے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ پر ملنا، دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر ملنا، بعد دونوں ہاتھوں کو منہ پر ملے. بارک اللہ. بچے نے آپ کے سامنے بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو جو ہے مارنے کے بعد اس طریقے سے جھٹکائیں گے یا نہیں تو پھوک ماریں گے تاکہ مٹی جو ہے جو ہاتھ کو لگی ہے وہ گر جائے. اس کے بعد ہم سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر اس طرح ماریں گے. اس کے بعد اپنے چہرے پر جو ہے دونوں ہاتھوں کو مل لیں گے. اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو مل لیں گے تو ہمارا تیمم کا طریقہ، جو تیمم کے مٹی کے ذریعے سے وضو بناتے ہیں، تیمم جسے کہتے ہیں، یہ تیمم کا طریقہ مکمل ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم کیسے ٹوٹ جاتا ہے. وضو ٹوٹنے کی شرائط تو ہم کو معلوم ہے کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے. جیسے ہم پیشاب پیخانہ وغیرہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت وغیرہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن تیمم کیسے ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں ہمارے سامنے جو ہے اسفان جو ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے. غور سے سمجھ. تیمم ٹوٹنے والی 3 چیزیں ہیں. پہلا، پانی مل جانے پر تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور تیسرا، جس عذر کے خاطر ہم نے تیمم کیا تھا اس عذر کے ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ہم نے 3 چیزیں یہاں پر سنی ہے کہ پانی کے ملتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تیمم ہم کیوں کر رہے تھے؟ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم نے تیمم کیا. تو جیسے ہی پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، فوراً پانی سے وضو کر لینا چاہیے. اور دوسری چیز، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جیسے پیشاب پیخانہ وغیرہ، ہوا خارج ہونے سے، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے تیمم بھی سیم انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جس عذر کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا
जैसे पानी नहीं रहने की वजह से तयम्मुम किया था, पानी मिलते ही तयम्मुम टूट जाता है, तो फिर पानी से हमको वज़ू करना रहता है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात बताई है कि जब भी हम बीमार हो, पानी से हमको नुकसान पहुंचता हो, तो उस वक्त भी हम क्या करेंगे, बीमारी के हालत में भी हम तयम्मुम कर लेंगे। तयम्मुम करना पड़ेगा। क्यों? अगर पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बीमारी में इजाफा हो जाएगा, बीमार और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। इस खदशा, अगर ये खदशा है, ये डर है, तो हम क्या करेंगे, तयम्मुम कर लेंगे, मिट्टी से वज़ू कर लेंगे। तयम्मुम का तरीका जैसे बच्चे ने आपके सामने वजाहत की है। और इसी तरीके से अब मैं अदनान को ये सवाल करता हूँ कि वो कौन से औकात हैं, वो कौन से वक्त हैं जिनमें नमाज़ें पढ़ना और मुर्दों को दफन करना मना किया गया हदीस के अंदर, बयान करें। सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त और सूरज दरमियान होते वक्त। यानी सूरज निकलते वक्त हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सूरज डूबते वक्त भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, और सूरज निकलते वक्त, डूबते वक्त, और सूरज जब स्ट्रेट हमारे सर के ऊपर होता है, जिसे जवाल का वक्त कहते हैं, जिसे 11:15 से लेकर जो है 12:30 तक जो टाइम होता है, ये स्ट्रेट हमारे सर के ऊपर स्ट्रेट सूरज होता है। इस वक्त में नमाजें पढ़ना, मुर्दों को दफन करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो इन औकात का जो है ख़ास ख्याल रख के हमें नमाजें पढ़ना चाहिए और मुर्दों को दफन करना चाहिए। इसी तरीके से अब एक आखिरी सवाल है कि जनाजे की नमाज जो पढ़ते हैं उसका तरीक़ा क्या है। आपके सामने आसमान जो है बयान करेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो नमाज जनाजा का तरीक़ा बयान करें। अगर जनाजा मर्द का हो तो उसके सीने के पास खड़कर पढ़ना चाहिए। अब या जनाजा औरत का हो तो उसके कमर के पास खड़कर पढ़ना चाहिए। यह नमाज 4 तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है। पहली तकबीर के बाद सूरत फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ना चाहिए, और दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए, और तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की दुआ पढ़ना चाहिए, और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरना चाहिए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फ़ी इल्मिक व अमलिक। जैसा कि बच्चे ने आपके सामने बताया कि 4 तकबीरात के साथ जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर जनाजा मर्द का है तो उस वक्त जब इमाम खड़ा होगा जनाजे के सामने, तो वो कहाँ पर खड़ा होगा, उसके सर के पास या उसके सीने के पास खड़ा होगा। उसके सर के पास, अगर जनाजा मर्द का है तो उसके सर के पास खड़ा होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, पीछे जो है लोग नमाज पढ़ेंगे। 4 तकबीरात के साथ ये नमाज पढ़ी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जनाजा औरत का है तो उसके कमर के पास खड़े होकर इमाम नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद पीछे मुख्तलिफ लोग नमाज पढ़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि जनाजे की नमाज में 4 तकबीरात होती हैं। पहली तकबीर जैसे ये अल्लाह अकबर हम कहते हैं तो उसमें दुआए सना नहीं पढ़ेंगे। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, इस तरीके से जो दुआएं हैं वो दुआए सना इफ्तिताह की जो दुआ होती है वो दुआ नहीं पढ़ेंगे जनाजे की नमाज में, बल्कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और कोई एक सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद तीसरी तकबीर जब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो उसमें नमाज जनाजा की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, इस तरीके से ये पूरी दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, उसके बाद फ़ौरन जो है सलाम फेर देंगे। तो इस तरीके से जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक बताया गया है
کہ جب ایک مسلمان بھائی ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. جزاک اللہ خیر. دونوں بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. بارک اللہ فی علمک و عملک. اب اس کے